نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکائے گوشائے عافیت، اس نشست کے اندر ہم ضبط نفس کا دوسرا اصول بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرنا۔ نماز کی اہمیت دین اور شریعت کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ کلمہ کے بعد آپ دیکھیں کہ ارکان خمسہ جو ہے نا، اسلام کے بنیادی 5 ارکان، ان میں پہلا ارکان تو کلمہ ہے نا، ایمان خود، اور پریکٹیکل ارکان میں سے آگے سب سے پہلا رکن نماز ہے، باقی سارے بعد میں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ایمان اور کفر کے درمیان فرق قائم کرتے ہوئے بتایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان جو اصل فرق ہے، مین فرق، وہ نماز کا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو مومن ہے، نماز کو ترک کرتا ہے تو بے شک وہ نام کا مومن ہے، مگر جو پریکٹیکل اس کے کام ہیں وہ پھر مومنوں والے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر نماز کی دین اور ایمان کے اندر اتنی زیادہ اہمیت ہے تو میں نے اسے ضبط نفس کے دوسرے اصول کے طور پر کیوں رکھا ہے؟ اس کو پہلا اصول کیوں نہیں بنا دیا؟ پہلے نمبر پر میں نے خاموشی کو کیوں رکھا ہے؟ بات یہ ہے کہ خاموشی کی حیثیت پرہیز کی ہے، اور اقامت صلاۃ کی حیثیت دعا کی ہے، علاج کی ہے، اور پرہیز ہمیشہ علاج پر مقدم ہوا کرتا ہے۔ پریونیشن از بیٹر دین کیور۔ اس لیے سال ہا سال کی غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس شخص نے وہ نماز پڑھنی ہے نا جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مومن کی معراج بن جائے، اس نماز کے پڑھنے کی پہلی شرط ہی زبان پر کنٹرول ہے۔ اور یہ میں اس معاملے میں اکیلا نہیں ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف اور سلوک کے اندر میرے پہلے استاد ہیں، میں انٹر کے اندر پڑھتا تھا، سب سے پہلی کتاب تصوف کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت میرے ہاتھ لگی، مدتوں اس کتاب کے اندر گم رہا، اور آج تک بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں پرسنالٹی کے اوپر، مجھے اپنے اوپر کئی معاملات کے اندر۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے عابدوں کی صحبت میں رہا ہوں، ان سارے عابدوں کا یہی کہنا ہے، مجھے یہی بتایا گیا کہ اے غزالی، وہ لوگ جو نماز کے اندر کامل یکسوئی اختیار کرتے ہیں نا، یہ کامل یکسوئی نتیجہ ہوتی ہے زبان کی کامل حفاظت کا۔ یعنی پہلے وہ زبان پہ کامل حفاظت کرتے ہیں، زبان کی فضول باتوں سے، غلط باتوں سے، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر نماز کے اندر کامل یکسوئی انہیں ملتی ہے۔ اس لیے میں نے ضبط نفس کے پہلے اصول کے اندر نماز کو رکھا ہے، چونکہ میں پریکٹیکلی اپنی ذات پر بھی سینکڑوں ہزاروں مرتبہ یہ تجربہ کر چکا ہوں نا، کہ جب میری زبان خاموش ہے یا کنٹرول میں ہے تو پھر میں جب نماز میں جا رہا ہوں تو اذان ہوتے ہی دل چاہتا ہے مسجد کی طرف جانے کو یا نماز کی طرف آنے کو، اور نماز میں بھی یکسوئی کو دل چاہتا ہے۔ اور اگر زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے تو نماز کے لیے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، بندہ کہتا اچھا ابھی اذان ہوئی، اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں، اور پھر آ کر کھڑا ہو جائے گا تو وہ خیالات کو کدھر بھیجے گا؟ تو ایک تو اس کی وجہ یہ تھی، ایک اور مثال کے ذریعے سے بھی بات سمجھ لیں کہ ضبط نفس کی جو 3 منزلہ بلڈنگ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں نا، اس کی پہلی منزل خاموشی ہے۔
اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ اس کی دوسری منزل ہے۔ تو پہلی منزل تیار ہوگی تو دوسری منزل اوپر تیار ہونی، اس لیے ہم نے اس کو پہلے نمبر پر رکھا، اور دوسرا نمبر پھر نماز کا ہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا نمبر نماز کا ہی ہے، اس لیے کہ نماز بھی کمال کی چیز ہے ضبط نفس کو پیدا کرنا۔ دین اور ایمان میں اور اخلاق کو سنوارنے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن نے آغاز میں ہی اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، زندگی کی گائیڈ بک ہے۔ باری تعالیٰ وہ تقوی والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو مانتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایمان، اور ساتھ دیکھیں اگلی دوسری فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ فوراً بعد ایمان کے نماز کا آنا کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ اسلام کے نظام عبادات میں اور کتنی چیزیں ہیں، فوراً بعد نماز آ رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ایمانی زندگی کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ نماز سے۔ ایمانی زندگی کا آغاز نماز سے ہو رہا ہے، اس سے پیچھے تو جسٹ ایمانی زندگی کا سٹارٹ ہی ہے نا۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے تو ساتھ ہی ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ اقامت صلاۃ، اور آقا نے فرمایا لکل شیء عمود، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے جس پر وہ کھڑی ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے یہ چھت جو ہے ان 4 دیواروں پہ کھڑی ہے، ابھی ان 4 دیواروں کو ہٹا دیں، چھت دڑم سے نیچے آ جائے گی خدا نخواستہ۔ تو ہر چیز کی کوئی بنیاد ہوتی ہے جس پر وہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَعَمُودُ الدِّينُ الصَّلَاةُ، نماز دین کا جو ستون ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّین، نماز دین کا ستون ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم کر لیا سمجھ لو اس نے دین کو قائم کر لیا، باقی سارا دین آٹومیٹکلی قائم ہو گیا۔ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، جس نے اس کو گرا دیا وہ یہ سمجھ لے کہ پورا دین ہی اس نے گرا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آگے چلیے، آقا نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، قیامت والے دن بندے کے نامہ اعمال میں سے سب سے پہلا سوال اس سے جو کیا جائے گا وہ اس کی نماز کے متعلق ہوگا۔ فَإِذَا صَلَحَتْ، اگر یہ نماز صحیح نکل آئی، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، وہ بندہ فلاح بھی پا گیا، نجات بھی پا گیا، اس ایک سنگل پوائنٹ پہ فیصلہ ہو گیا۔ وَإِنْ فَسَدَتْ، نماز میں بگاڑ آ گیا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ غور کریں ذرا، یہ کس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کتنی امپورٹنٹ ہے، فنڈامنٹل قسم کی۔ ہر معاملے کے سرے کو ہم لے رہے ہیں، بنیاد کو لے رہے ہیں، اصل کو لے رہے ہیں، جڑ کو لے رہے ہیں، کہ سارے نامہ اعمال کی درستگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ نماز کے اوپر۔ سیم یہی بات سیدنا عمر فاروق نے اپنے رنگ میں کہی جب انہوں نے اپنی پرائم منسٹری کے دور میں اپنے مختلف علاقوں کے گورنرز کے نام ایک لیٹر لکھا۔ لیٹر کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اہم امورکم عند الصلاۃ، تمہارے تمام کاموں میں سے میرے نزدیک سب سے اہم ترین کام نماز ہے۔ من حافظہا وحافظ علیہا فقد حافظ دینا، جس نے اس کی حفاظت کر لی اور اس حفاظت کے اوپر ثابت قدمی اور استقامت اختیار کر لی، فقد حافظ دینا، سمجھ لو اس نے سارا دین اپنا محفوظ کر لیا، محفوظ ہو گیا۔
ومن ضیعہا جس نے اس کو ضائع کر دیا فہو لما سواہا اضیع وہ اس کے علاوہ پھر بقیہ دین میں جتنی باتیں ہیں نا ان کو بھی ضائع کرنے والا ہو۔ یہ باتیں تو میں نے کہیں جوانی کی جوان ہو کر بعد میں پڑھی، میں بچپن میں لڑکپن میں جوانی کے آغاز میں حیران ہوتا تھا کہ جس زمانے میں میں نے نماز کو بنا سوار کر پڑھ رہے ہونا نا، اس زمانے میں میرے ہر کام کے اندر ایک رکھ رکھاؤ آ جانا، کھانے پینے پہننے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، اور حکمت کی بھولی بصری دانائی والی باتیں میرے ذہن میں آنی شروع ہو جانی۔ اور جب جن دنوں کے اندر نماز کسی وجہ سے مصروفیات کی وجہ سے نماز پر اتنی توجہ نہ دی جا رہی ہونی، وہ ساری باتیں بیک پہ چلی جانی، اور وہ ساری باتیں ایسے جیسے وہ حافظے کے اندر کہیں پیچھے چلی گئی ہیں۔ وہ رکھ رکھاؤ، وہ اٹھنے بیٹھنے کے اندر، چلنے پھرنے کے اندر، سونے جاگنے کھانے پینے کے دیگر معاملات کے اندر وہ اس طرح کا وہ باقی نہ رہنا۔ بعد میں آ کر میں اس وقت یہ حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن بعد میں آ کر جب یہ حقائق میرے اوپر آشکار ہوئے تو میری سمجھ میں آئی کہ نماز کس حد تک انسان کی پریکٹیکل لائف کو متاثر کرتی ہے۔ یہ تو جگہ جگہ پر جانے پر آپ کو سگنل بند ملتے ہیں، اور جگہ جگہ پر پنڈا پنڈوریا کنا کپار ایک نہیں مکی چکلا دجی تیار، آپ ایک دفعہ نماز کے اندر یکسوئی اختیار کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ معاملات، یہ باہر کی جو رکاوٹیں ہیں نا قدم قدم کے اوپر جگہ جگہ کے اوپر، جس بندے کو ملنے جا رہے مل نہیں رہا ہے، اکثر میں یہ نہیں کہتا یہ 100% ختم ہو جائے گا، لیکن بڑی حد تک آپ دیکھیں گے کم ہو جائیں، ماحول آپ کو سازگار ملنا شروع ہو جائے گا جب آپ کے اندر کا ماحول سازگار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو صوفیاء نے کہا نماز پوری زندگی کا آئینہ ہے، اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے بھی روک دیتی ہے، بے حیائیوں سے بھی روک دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فحشاء اور منکر کے دو الفاظ اتنے جامع ہیں نا کہ اخلاقی بگاڑ کی جتنی بھی صورتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری تقریباً ان میں آ جاتی ہیں۔ وعدہ خلافیاں، بددیانتیاں، غیبتیں، چغلیاں، گلے شکوے، شکایتیں، نفرتیں، قدورتیں، کسی طرح اور کئی حرام کام، غلط کام وغیرہ وغیرہ، سب کچھ فحشاء اور منکر کے اندر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نماز کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ روک دیتی ہے۔ اور آقا نے فرمایا من لم تنہا صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس بندے کی نماز اس کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں نماز کے نام پر پڑھ کیا رہا ہے، وہ فارمیلٹیاں پوری کر رہا ہے، ورنہ ڈیفینیٹلی یہ ہونا چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر بندہ نماز صحیح طرح سے پڑھ رہا ہوتا تو لازماً اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے تھا کہ انسان کے اندر سے ہی برائیوں کے حوالے سے ایک نفرت سی پیدا ہونی شروع ہو جاتی، دل ہی نہ چاہتا ادھر جانے کو، غیبت پر چغلی پر کنٹرول آسان ہو جاتا، اسی طرح آنکھ کی آوارگیوں کو کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اسی پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر محلہ کی مسجد کے اندر عبادتیں بھی جاری ہیں اور اہل محلہ کی لائف کے اندر سماجی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو وہ عبادتیں قابل غور ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ عبادت کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ انسان کی سیرت کو، کردار کو نکھارے، اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے، اسے سوسائٹی کے لیے ایک مفید فرد بنائے، اس کے کردار کے اندر اجلا پن پیدا کرے، اس کے اندر اخلاق کی، کردار کی بلندی پیدا کرے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے اور عبادتیں بھی چل رہی ہیں دھڑا دھڑ، تو وہ عبادتیں قابل غور ضرور ہیں، ان پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے بڑی پیٹنٹ قسم کی، اس کو یقین ہے کہ آپ کس مسئلے کو حل کر دیں گے، اور آپ 1 مہینہ کھا کر جاتے ہیں،
اور اسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو رتی برابر فرق نہیں پڑا، تو ڈاکٹر فوراً کہے گا یار وہ ذرا لے کے آؤ وہ ٹیبلٹس جو میں نے لکھ کر دی تھی، کہیں وہ تو 2 نمبر نہیں ہے۔ یعنی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ 1 نمبر نسخہ اگر آپ یوز کر رہے ہیں اور مہینے کے اندر اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ ڈاکٹر کو کنفرم ہے، تیقن ہے کہ میں نے جو نسخہ لکھ کر دیا یہ ٹیبلٹس ان کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ اس بندے کے اندر یہ تبدیلی پیدا کر دے، اگر انہوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا ہے تو پھر یہ نسخہ ہی کہیں 2 نمبر ہے۔ اور ایسے ہو بھی جاتا ہے بہت مرتبہ۔ 2 ہی وجوہات ہو سکتی، یا تو پھر ساتھ آپ بد پرہیزی کر رہے ہیں یا پھر وہ نسخہ 2 نمبر ہے۔ بد پرہیزیوں کا بھی سدے باب ہم کر رہے ہیں، وہ جو خاموشی والا پہلا نقطہ رکھا ہے وہ بد پرہیزیوں کے سدے باب کے لیے تھا، اور اب دوسرا نسخہ آپ کو بتا رہے ہیں نقطہ کہ نماز کو 2 نمبر سے 1 نمبر میں کیسے لانا ہے، جینین نماز آپ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، بد پرہیزیوں والا معاملہ پہلے کنٹرول کر لیا ہے کہ نماز کے جو اثرات پیدا ہو وہ ضائع نہ ہونے پائیں، وہ پہلے ہم نے ارینجمنٹ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر اتنی جان کیسے آ جائے کہ بندہ نماز پڑھے تو اسے پتہ چلے کہ یار واقعی جیسے دسترخوان پر بندہ بیٹھتا ہے اور کھا کر اٹھتا ہے کھانا، تو بیٹھنے سے پہلے اور بعد والی حالت کا کوئی فرق نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے بھوک لگی ہوتی ہے، اب بندہ سیر ہو رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی فرق پڑا ہے، نماز پڑھ کے جاتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کوئی فرق پڑا۔ وجہ کیا ہے کہ نماز اقامت کے درجے میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، قرآن نے جگہ جگہ پر نماز کو قائم کرنے کی بات کی ہے، خالی پڑھنے کی بات نہیں کی۔ اس میں 2 حکمتیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے، پڑھنے کی بات ہوتی تو چلو ٹھیک ہے، پڑھ تو بندہ 1 دفعہ بھی لے تو پڑھ لی۔ قائم جو چیز قیام کے درجے میں آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے زندگی بھر اس چیز کو ہماری زندگی کا، ہمارے معمولات کا حصہ بننا ہے، اور بڑے ٹھوس انداز کے اندر بننا ہے، قائم کے درجے میں۔ وہ کوئی بندہ بیٹھا ہو نا کہ یار قائم ہو، کوئی کسی وجہ سے ہمت آ رہا ہو، یار قائم ہو مطلب کیا ہے؟ حوصلہ کر، مضبوط ہو، جماؤں کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر۔ تو جو چیز قائم ہوتی ہے اس کے اندر ایک مضبوطی، ایک پختگی، ایک استقامت ہوتی ہے۔ تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پڑھ تو بندہ جیسے تیسے مرضی لے، مگرونانے والے انداز میں بھی، لیکن قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی جو تقاضے ہیں، آداب ہیں، شرائط ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان نماز پڑھ رہا ہو۔ تو یہ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے۔ قرآن اقامت صلاۃ کی بات کرتا ہے، اس کا معنی ہمارے جاہل گمراہ لوگوں نے یہ لے لیا کہ نہ قرآن نے پڑھنے کا کہاں کہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے قائم کرو تو ساڑی ہر ویلے قائم ہے، عامہ لوکاں دی 5 ویلے تے عاشقاں دی ہر ویلے، ساڑی ہر ویلے۔ ٹھیک ہے، یہ جہالت ہے، گمراہی ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدد اللہ العالی سے پرسنل میٹنگ 1 to 1 میری ملاقات تھی، 1997 کی یہ بات ہے۔ تو ان سے میں نے یہ پوچھا کہ ایک فلاں بندہ ہے، تو انہوں نے نا وہ بڑے کمالات والا ہے، کرنے والا ہے، تو لیکن نماز میں اس کو عام طور پر کم ہی پڑھتے دیکھتا ہوں، تو ان کے متعلق کیا رائے ہے آپ؟ کہتے بیٹے وہ سارے کمالات کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں۔ ٹھیک ہے، نماز نہیں ہے نا تو جو مرضی وہ ہواؤں میں اڑ کر دکھا رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قیام کا جو معنی 2 نمبر طریقے سے دوسرے لوگوں نے، بعض لوگوں نے دیا، بے عملی کا ذریعہ بنا، یہ غلط ہے۔ نماز کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظاہری باطنی آداب تقاضوں، پھر دیکھیں نا قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، لوگوں نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ یعنی نماز کوئی ایسی قیمتی چیز کی حفاظت ہوتی ہے نا، کیسی پیاری آیت ہے یہ، ہمارا مہربان خدا ہمیں کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلاوات، نماز کی حفاظت کیا کرو۔ یعنی تمہاری ساری زندگی نماز کے گرد گھوم رہی ہو، یہ نہ ہو کہ نماز کا ٹائم آئے تم چھوٹے چھوٹے کام میں مصروف ہو تو کہو جی چل اچھا پڑھ دیتے جی، پہلے کم کر دیا۔ نہیں،
ساری زندگی نماز کے گرد گھوم رہی۔ اب اتنی گفتگو سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر ہماری نمازیں ہمارے اخلاق اور کردار کے اندر فرق پیدا نہیں کر رہی تو پھر کہاں کہیں کمیاں ہیں، کہیں رکھنے ہیں۔ اچھا، نماز کا دینی اور ایمانی پہلو تو ایک طرف، اس سے ہٹ کر بھی نماز کے دو اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں کہ یہ اس کو ایک زبردست عمل بنا دیتے ہیں۔ کیا؟ نمبر ایک، جسمانی صحت کے لیے آج دنیا بھر کے ہیلتھ کے ایکسپرٹ، سائنسدان، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی فزیکل ورزش، ایکسرسائز ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز کے لیے پھر آگے کئی کنڈیشن ہیں، اس بزرگ کے لیے ایکسرسائز اور ہوگی، اس نوجوان کے لیے اور، میرے لیے اور، کچھ چیزوں کا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے اتنی ڈنڈ بیٹھ کے ایک 80 سال کا بابا تو نہیں نکال سکتا جو 18-20 سال کا، تو ڈفرنس آ جاتا ہے۔ تو لیکن نماز ایک ایسی ہلکی پھلکی لائٹ قسم کی ورزش ہے کہ 10 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بابے تک ہر ایک کے موافق ہے، کسی کے لیے کوئی نقصان نہیں دے گی۔ باقی ٹھیک ہے ایکسرسائز ساتھ آپ الگ سے بھی کریں، مگر اس ایکسرسائز کے نتیجے میں بھی جسم پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے کتاب لکھی ہے روحانی نماز، اس میں انہوں نے بڑے بینیفٹس اس کے بیان کی۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں جن میں نماز کے فزیکل بینیفٹس کو بتایا گیا ہے۔ اور دوسرا بہت بڑا بینیفٹ یہ کہ آج کی دنیا کے اندر ذہنی ٹینشن، پریشانیوں سے نجات کے لیے مراقبہ، میڈیٹیشن پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر میڈیٹیشن سینٹرز قائم ہیں، ویسٹ کے لوگ ان میں جاتے ہیں بیٹھ کر، کیا ہے جی کسی ایک چیز کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا ہے یا کسی ایک چیز کا تصور کر کے تو خاموش آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ مراقبے کی سینکڑوں قسمیں ہیں، مختلف حالتیں ہیں، مگر دنیا کے تختے کے اوپر نماز سے بہتر اور آسان مراقبہ آپ کو اور کوئی نہیں ملے گا۔ انسان اس کو اس رنگ میں اگر پڑھتا ہے تو نماز ایک بہترین قسم کے مراقبے کا کام بھی دیتی ہے۔ تو لہٰذا مگر وہ کون سی نماز جو اقامت کے درجے میں ہو۔ اب سوال یہ ہے، نماز تو ہم پہلے سے ہی پڑھ رہے ہیں، اس کو اقامت کے درجے میں پہنچانا کیسے؟ جب یہ اقامت کے درجے میں پہنچ گئی تو یہ بھی ہماری طبیعت کے اندر ضبط کو، سیلف کنٹرول کو پیدا کرنے میں بڑا زبردست کردار ادا کرے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے برائیوں، بے حیائیوں کے مقابلے میں آپ کے اندر کہاں سے ایک طاقت، ایک انرجی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، سب سے پہلا 33% کام تو آپ کا اسی وقت ہو جانا ہے جب آپ نے ضبط نفس کے پہلے اصول پر عمل کرنا ہے۔ یاد ہے کون سا اصول تھا پہلا؟ خاموشی۔ 33% کام آپ کا خاموشی نے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا تو بیٹھے بٹھائے مفت میں ہی آپ کو بونس مل گیا نا۔ پہلا سٹیپ جیسے ذرا مشکل ہوتا ہے، دوسرا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے گیئر کے اندر کتنا زور لگتا ہے گاڑی کا، دوسرے گیئر کے اندر آتی ہے تو پیٹرول کم، زور بھی کم اور فاصلہ زیادہ طے ہوتا ہے۔ تو یہ اقامت صلاۃ، اسی لیے تو اس کو دوسری منزل کہہ رہا ہوں نا۔ پہلی منزل کے اندر بنیادیں بھی کھودنی ہوتی ہیں، دوسری منزل کے اندر بنیادیں کوئی نہیں کھودنی ہوتی، آرام سے ساتھ ہی ادھر آپ نے بنائی پہلی منزل، ساتھ ہی اوپر دوسری شروع کر دیں۔ تو 33% کام آپ کا خاموشی کرے گی اقامت صلاۃ کی طرف آنے میں، باقی 33% کام یہ ساری باتیں کریں گی جو میں نے ابھی بیان کی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ ان پر غور کر کے ان کو دل و دماغ میں اتارتے جائیں اتنا ہی زیادہ آپ کا خود بخود دل چاہے گا کہ نماز اتنی اہم چیز، اتنی اہم چیز، تو اس کو تو لینا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے میرے سگنل جو ہوتے ہیں اتنے بند ملتے ہیں وہ بھی کم ہو جانے ہیں، اتنے مجھے دنیا کے اندر بھی بینیفٹ ملنے ہیں، اور جگہ جگہ پر جو آج مجھے جگہ جگہ پر مایوسیاں سامنے آ رہی ہیں، ماحول کے اندر ایک انتشار، پراگندگی، ہر جگہ پر سٹپٹا جاتا ہوں میں، کیا مصیبت ہے، بندے سے ملنے جاتا ہوں مطلوبہ بندہ نہیں مل رہا جی، وہ ابھی اٹھ کے گیا ہے جی۔ جب آپ کی نماز اقامت کے درجے میں آ جائے گی تو پہلے وہ 4 گھنٹے سے اپنی سیٹ سے غائب ہوگا اور ابھی آپ کے جانے سے 2 منٹ پہلے آ جائے گا، ٹھیک ہے، اتنا فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کتنی آسانیاں دنیاوی معاملات میں بھی آتی ہیں۔ لو جی 66% کام ہمارا ہو جائے گا یہاں تک آتے آتے، اگر
ہم یہ ساری باتیں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ بعد میں یوٹیوب پہ جائے گی، آپ انشاءاللہ وہاں سے بار بار سنیں، اس کو دیکھیں، تو 33% کام خاموشی کر دے گی، باقی 33% یہ، باقی 33% کے لیے 3 کام کرنے۔ کتنے؟ 3۔ نمبر 1، اصول بنا لیں کہ جہاں اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی وہاں سارا کچھ چھوڑ دیں۔ کوئی بڑی ایسی ایمرجنسی مجبوری کبھی کبھار ہوتی ہے، روٹین میں ہم تو چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے نماز کو پینڈنگ کر دیتے ہیں نا۔ حضور علیہ السلام کی اپنی سنت مبارکہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے، جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آ رہا ہوتا، ابھی آیا نہیں، آ رہا ہوتا، آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو جاتا، اور نماز کا وقت آ جانے پر یوں اٹھ کر چل دیتے جیسے ہم میں سے کسی کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں۔ یہ ہے اصول حضور علیہ السلام کا۔ اسی اصول کو اولیاء نے فالو کیا۔ انہوں نے عام طور پر آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے تیاری شروع کر دیا کرتے تھے کہ محبوب سے ملنے جانا ہے، بلاوا آ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا نا، مومن نماز پڑھ کے بازار میں چلا جاتا ہے لیکن دل اس کا مسجد میں اٹکا ہوتا ہے کہ دوبارہ کب بلاوا آتا ہے۔ کچی گری سے زیادہ لذیذ نماز بن جائے گی جب اقامت کے درجے میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ مومن مسلح میں صوفیاء نے کہا ایسے ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں نہیں ہوتا ہے، اس کا اترنے کو دل نہیں چاہتا، اسی طرح مومن کا مسلح سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ کب؟ جب خدا کی یاد دل میں اتر جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ گوشہ عافیت آپ کو اسی منزل کی طرف لیڈ کر رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو وہ منزل آئے گی، بہت جلد آئے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ پہلا کام ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے وہ صوفیاء والے معیار ذرا سخت تھے وہ نہیں رکھا۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، جب اس کی اذان کی آواز کان میں پڑ گئی ہے نا، تو اب خدا کے لیے بقیہ ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور نماز کی چلو پہلے نہیں وضو تو وضو کرنا شروع کر دیں، اگر وضو ہے تو نماز کی طرف چل پڑے۔ اب یہ کرونا کے اندر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ کو، ویسے اللہ کرے انشاءاللہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن چلیں جب تک نہیں ہوتا ہے تب تک سارا سسٹم درم برم ہے۔ اگر آپ گھر میں پڑھنے کے قائل ہیں یا گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں، آپ اسی وقت اٹھیں، باقی سارے کام چھوڑے، نماز شروع کر دیں۔ پڑھی تو آدھا گھنٹہ بعد بھی جا سکتی ہے، 15 منٹ، لیکن جیسے جیسے لیٹ ہو جائیں گے نا ویسے ویسے نماز کی کوالٹی بھی نیچے آ جائے گی۔ یہ تجربات کی باتیں بتا رہا ہوں، لہٰذا اپنی بھی اگر پڑھنی ہے نا اکیلے بھی، تب بھی معیار یہ بنا لیں۔ میں تو خواتین کو بھی جگہ جگہ پر یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ وہ بھی یہ سٹینڈرڈ بنائیں کہ محلے کی مسجد کی اذان آئی، سارے کام چھوڑ دیں اور چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھیں، باقی کام بعد میں کریں۔ پلان ہی کاموں کو اس طرح کریں کہ فلاں کام فلاں نماز کے بعد کرنا، فلاں پہلے کرنا، فلاں اس کے بعد، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہو گیا پہلا اصول۔ وہ اقامت کے درجے میں پہنچانے کے لیے جو آخری 33% حصہ ہے نا ہمارا، پریکٹیکل ٹپس اس کے بتا رہا ہوں۔ پہلا اصول یہ۔ نمبر 2، نماز کے اندر جسم کو حد الوسع ہلانے جلانے سے گریز کریں۔ جب جسم ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے تو خیالات میں بھی ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ جسم جب ہل رہا ہوتا ہے تو خیالات کے لیے بھی یکسوئی ہونا مشکل ہے۔ ایک تو جسم کو اسٹیٹ رکھیں، اور خام خواہ ایسے کہیں یہاں کھجلا رہے کہیں وہاں، یہ نہ کریں، یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں خشوع کوئی نہیں۔ حد الوسع خارج وغیرہ سے پرہیز کریں جہاں ضروری، یا کر بھی لینے میں حرج نہیں۔ ایک اس کے ساتھ ہی، اسی دوسرے نمبر کے اصول کے ساتھ یہ کہ نگاہوں کو حد الوسع اس جگہ پر مرکوز کریں جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ رکوع کے اندر ہیں تو اپنے قدموں کے درمیان، سجدہ کر رہے ہیں تو ناک کی نوک کو دیکھیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب نگاہیں ایک نقطے پہ مرکوز ہوتی ہیں تو پھر خیالات کے اندر بھی یکسوئی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر جسم جب اسٹیٹ ہوتا ہے، ڈھیلا ڈالا نہیں ہوتا اور ہل جل نہیں رہا ہوتا، اس کے نتیجے میں بھی نماز میں یکسوئی۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور جو حرکات سکنات ہیں نا، بڑی سلو موشن پہ، سجدے پہ سجدہ ٹھا سجدے والی بات نہیں ہے۔
العجلہ تو من الشیطان، جس کام میں تیزی آتی ہے اس میں شیطان کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے، جس کام میں آہستگی والانات من الرحمن، آقا نے فرمایا ٹھہراؤ آہستگی یہ خدا کی طرف سے، جب آپ ٹھہراؤ کی طرف آتے ہیں تو ایٹومیٹکلی کوالٹی بہتر، اور ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں کوشش کریں اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو اور اس کو ساتھ ساتھ ذہن میں دہرائیں۔ جب یہ آپ سارے کام پہلے والے کر چکے ہوں گے نا تو پھر ایٹومیٹکلی ترجمے کی طرف دھیان دینے کو بھی دل چاہے گا، اس کو دیکھنے کو۔ یہ 3 کام کر لیں اور باقی وہ کام کچھ پہلے ہی ہو چکا ہوا ہے، جو وہ پہلے والے کام بھی ذہن میں رکھے نا، خاموشی والا پہلا، اور ساتھ میں نے بتایا کہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں نماز کے حوالے سے ان کو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً تازہ کرتے رہنا، اور تیسرے نمبر پر یہ 3 اصول اپنا لیں تو انشاءاللہ نماز اقامت کے درجے میں چلی جائے گی، اور پھر اس کے بعد آج تو سجدے میں جانے کو دل نہیں چاہتا، پھر سجدے میں سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔